بیٹے کے گھر میں رہتے تھے اور اس کو کرایہ بھی دیتے تھے. اس دل سے عشق و توانا میشے کہ جو نچوڑ ہے نا، جو رس ہے یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر، اس کے پاس کوئی خوشی آئے تو وہ کچھ اور ہو، جب کوئی غمی آئے تو وہ کچھ اور ہو، دکھ کھائیں تو وہ کوئی اور بنا ہوا ہو، سکھ کھائیں تو وہ کچھ اور بنا ہوا. یہ لکھا ڈاکٹر صاحب نے ہے اور پڑھا یہ ویل چیئر والے بابا جی نے ہے. عاشق رسول تھے، وہ محب وطن بھی تھے، اور ان کا فارسی کا کلام ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کا ہوسٹ امیر اقبال بٹی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل اونلی پوائنٹ اوپی. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آپ دبائیں گے اور آل پہ کلک کریں گے تو ہماری ہر ویڈیو آپ تک لازمی پہنچتی رہے گی. ناظرین کرام، آپ نے تھمب نیل کے ذریعے ہماری ویڈیو کا جو مقصد ہے، جو ایم ہے، جو اس کا پرپس ہے، وہ تو آپ جان گئے ہوں گے کہ ہمیشہ اپنے پیاروں کو کبھی نہ بھولیں، اپنے پیاروں کو یاد رکھیں، ہر حال میں یاد رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے پیارے ہی ایسے ہوتے ہیں، ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، میں بات کرنے لگا ہوں شاعر مشرق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والی شخصیت، فی خاتم النبیین. اور میں ان کے بارے میں اگر یہ بھی کہوں تو وہ واقعی ایک عاشق رسول تھے، وہ محب وطن بھی تھے اور محب رسول بھی تھے، اور بے حد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی شخصیت، شاعر مشرق. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. یہ ریسنٹلی ہمارے پاس 9 نومبر گزرا ہے، جو کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پیدائش کا دن ہے. اس دن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال دنیا میں تشریف لائے، یعنی کہ 9 نومبر 1877 کو دنیا میں آئے، اور ان کی آمد کی جو خوشی ہے، اس کے حوالے سے حکومت نے 2023 میں یہ پبلک ہالیڈے کا اعلان کیا تھا، جو کہ ابھی تک جاری ساری ہے، بات کا پتہ نہیں ہے 2025 میں کیا ہوگا یا کیا نہیں. جی ناظرین کرام، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال واقعہ ہی ایک سچے عاشق رسول تھے. ان کی شاعری سے ہمیں انہوں نے 2 چیزیں ہمیں سکھلائی ہیں جو میں نے اپنے ذاتی نظریے سے نوٹ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی جو ہے نا، انسان اپنے آپ کو پہچانے، خود ہی پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اے انسان، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو دنیا کی ٹھوکریں کھانے والا نہیں ہے. تجھے دنیا کی ٹھوکریں در در پہ جانے کے لیے، دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تیرا کوئی مقصد کچھ ہے، اور اپنے مقصد کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان تو کیا ہے. وہ ایک شعر علامہ صاحب کا یاد ہے، وہ بہت مشہور و معروف، آپ کو بھی آتا ہوگا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے کہ وہ مالک حقیقی تجھ سے خود پوچھے اے بندے تو کیا چاہتا ہے، میں پورا کروں. ایک تو انہوں نے خود ہی پہ زور دیا ہے. دوسرا، اگر ان کے کلام میں دیکھا جائے نا، خاص طور پر جو ان کا فارسی کا کلام ہے، وہاں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ محبت رسول، کہ مسلمان کو کس طرح کا ہونا چاہیے. کیا مسلمان کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ جب اس کے پاس کوئی خوشی آئے تو وہ کچھ اور ہو، جب کوئی غمی آئے تو وہ کچھ اور ہو، دکھ کھائیں تو وہ کوئی اور بنا ہوا ہو، سکھ کھائیں تو وہ کچھ اور بنا ہوا. نہیں نہیں نہیں. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نبی سے اتنی محبت کریں گے کہ جتنا ایک انسان کر سکتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر لوح بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تم خود ہی ڈیسائیڈ کرنا اپنے فیصلے. وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یعنی کہ بہت ہی، اگر ڈاکٹر صاحب کی ساری جو شاعری ہے نا، جتنی بھی شاعری انہوں نے کی ہے، اگر اس کا سارے کا سارا جو کہتے ہیں نا خلاصہ، مرکزی خیال، اگر ویسے کہہ لیں کہ جو نچوڑ ہے نا، جو رس ہے پوری کی پوری شاعری کا، وہ یہ ایک شعر ہے. اگر سمجھ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو علامہ اقبال دیکھیں، 1877 کو جو شخصیت پیدا ہوئی تھی، آج 2024 ہے، کہ آج بھی ہم نے ایسی شخصیت کو اپنے دلوں میں جگہ دے رکھی ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کے، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں، نان مسلم ہیں، وہ بھی علامہ صاحب کو مانتے ہیں کہ وہ واقعی ایک
حقیقی طور پر ایک فلاسفر تھے۔ مسلمانوں کے اندر ایک تو الگ وطن کا جذبہ پیدا کیا۔ اگر آپ ان کا فارسی کا کلام پڑھیں نا، فارسی کا شعر ان کا ہے کہ فارسی کا ہے، دل سے عشق او توانا میشود خاک ہم دوش سریا میشود۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، بندہ دلیر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں نا محبت رسول ہو۔ تو اپنے دل میں محبت رسول پیدا کریں۔ اچھا، محبت رسول کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہم نیکی ہو، بدی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، رشتہ جو ہے نا وہ دین سے ہونا چاہیے۔ لبرل انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں ان سے بچیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک لبرل انسان نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب ایک عاشق رسول تھے جنہوں نے یہ اپنی ایک ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے، جن لوگوں نے ان کے سوانح حیات پڑھے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ ڈاکٹر صاحب نے تو اپنا گھر بھی نہیں لیا تھا، وہ تو اپنے بیٹے کے گھر میں رہتے تھے اور اس کو کرایہ بھی دیتے تھے۔ اس طرح کی شخصیت تھی۔ جی، میں آخر میں تمام ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اسی پہ ذاتی طور پر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ میں تمام لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نا ڈاکٹر صاحب کی جو فارسی کے کلام ہے نا، فارسی کے اشعار ہیں، ان کی طرف گامزن کریں، ان کو اردو تشریح کے ساتھ نہ پڑھائیں۔ یقین جانے بہت مزہ آئے گا۔ اچھا، اتنا مزہ آئے گا نا کہ آپ کہیں گے کہ آپ کے بچے ایک طرف چل پڑے ہیں ایک اچھے مشن کی طرف۔ تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں آپ دوستوں کو بھی کہ تھوڑا سا وقت نکال کے نا علامہ صاحب کی جو فارسی کی شاعری ہے نا وہ لازم مطالعہ کریں، تشریح کے ساتھ مطالعہ کریں، بہت مزے کی ہے۔ ایک طرف سے سٹارٹ سے شروع ہو جائیں اور چلتے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اقبال کو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے اندر ایک اقبال نظر آئے گا، آپ کے اندر ایک اقبال پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو جاننا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو اشعار ہیں وہ ایک بابا جی ہیں ویل چیئر والے، ان کی زبانی سنیں تو بہت مزہ آئے گا۔ ویل چیئر والے بابا جی جب ان کا کلام پڑھتے ہیں نا تو مزہ آتا ہے۔ میں آپ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نا اگر اقبال کو ویسے سننا چاہتے ہیں یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر ان کے اشعار سننا چاہتے ہیں، اگر آپ اقبال کے اشعار سننا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ ویل چیئر والے بابا جی کی زبانیں سنیں۔ جب وہ تشریح کرتے ہیں نا اپنے ایک ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنے انداز میں تو بہت مزہ آتا ہے، دل کو بات لگتی ہے کہ اس طرح کی باتیں وہ کر گیا ہے۔ اور وہ کسی نے کہا نا، میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ لکھا ڈاکٹر صاحب نے ہے اور پڑھا یہ ویل چیئر والے بابا جی نے ہے۔ تو میں دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر انہیں سننا چاہتے ہیں کہ اقبال کے اشعار کس طرح کے تھے تو پھر ویل چیئر والے بابا جی کی زبانی سنیں، ایک دفعہ سننے کے بعد نا پھر نیچے جب آپ آئیں گے نا دوبارہ ویڈیو پر تو کمنٹ لازمی کیجیے گا آپ کو کس طرح کا لگا۔ یار آپ جو بھی ہیں لیکن ایک دفعہ سن تو سکتے ہیں نا، ایک دفعہ جائیں یوٹیوب پر اور ویل چیئر والے بابا جی کا کوئی علامہ اقبال کا فارسی کا شعر سنو، تشریح سنیں، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ جی ناظرین، میں آپ سب لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکال کر ہماری ویڈیو کو واچ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اجازت دیجیے اسی ویڈیو کے ساتھ آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔